نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ واقعہ میں خاص کر ان خواتین کے نظر کر رہا ہوں جنہوں نے مجھ پر فرمائش کی ہے کہ حضرت آپ ایک واقعہ ایک ویڈیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں پیش کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت سے علماء اہل سنت و جماعت میں اتفاق ہے، اور ہند و پاک میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مناقب میں بے شمار کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں، جیسے حضرت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، انہوں نے بھی ایک حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایک کتاب منظر عام کی ہے، اور دوسری کتاب کے مصنف حضور غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں اشرف الجیلانی، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ان پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کے جوابات میں پورے مکمل کتاب شائع کی ہے۔ الحمدللہ آپ کی شخصیت سے پورا عالم واقف ہے، اور آپ پورے ہندوستان کے گوشے ہر شہر ہر گاؤں ہر خطے میں آپ کی شخصیت کے خطاب ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ حضرات جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اختلاف ہے، تو انہیں ویڈیو میں آنا اور کیا کہتے ہیں بے جا الفاظوں کا استعمال کرنا، حتیٰ کہ گالیوں کا استعمال کرنا اور بالکل بے فام الفاظوں کا استعمال کرنا، تو ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو پہ آ کر بولنا اور ایسے عوام میں جو کم پڑھے لکھا ان کے سامنے حضرت امیر معاویہ پر اعتراضات کرنا اور ان کو لعن و طعن کرنے سے بہتر یہ کہ آپ حضور غازی ملت سید محمد ہاشمی میاں اشرف الجیلانی کے روبرو ہو جائیں، اور ان سے روبرو ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب انہوں نے کتاب لکھ کر یہ اعلان کر دیا، ثابت کر دیا ہے، تو یہ راستہ بالکل صاف ہو چکا ہے کہ آپ حضرت کے روبرو جا کر کیا کہتے ہیں آپ اپنے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں اعتراضات ہوں ان کے جوابات آپ سے لے سکتے ہیں، اور حضور غازی ملت سید محمد ہاشمی میاں تک پہنچنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ خیر، تو میرا ان لوگوں سے گزارش ہے کہ میں یہ جو واقعہ پیش کر رہا ہوں یہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، تو بلا میں گزارش کروں گا کہ براہ کرم آپ کیا کہتے ہیں کہ اعتراضات اور لعن و طعن پلیز آپ نہ کریں تو بہتر ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ آرام فرما رہے تھے، اسی دوران غازستان سے ایک شہزادہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا، آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں۔ میں نے اپنے پادریوں سے یہ سنا ہے، میں نے انجیل و زبور میں پڑھا ہے کہ نبی و آخر الزمان آپ ہیں، محمد رسول اللہ آپ ہیں، تو میں اس علاقے میں آیا تھا تو میں آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا ہوں، تو کیا آپ ہی نبی آخر الزمان ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں ہی آخر الزمان ہوں۔ وہ شہزادے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور جب جانے لگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ میرا تحفہ میرا ہدیہ قبول فرمائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں تمہارا تحفہ میں تمہارا ہدیہ قبول کروں گا۔ جب وہ جانے لگا تو وہ شہزادے نے کہا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے 6 کلومیٹر دوری پر میرا پڑاؤ ہے، وہاں پر میرا سامان ہے، تو آپ اپنے خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں تو میں انہیں ہدیہ دے دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مشہور خادم تھے، ایک حضرت انس اور ایک حضرت زید۔ اتفاق سے اس وقت دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں تھے، لیکن وہیں پر حضرت امیر معاویہ تشریف فرما تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ، یہ شہزادے کے ساتھ جاؤ اور جو تمہیں تحفہ ہدیہ دے وہ لے آؤ۔ وہ شہزادہ اٹھا اور چلنے لگا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے کہا کہ اے معاویہ جلد جاؤ۔ تو حضرت معاویہ کی جو جوتیاں تھی، جو چپل تھی، وہ کوئی دوسرے دروازے پر تھی، اور وہ شہزادہ دوسرے دروازے سے روانگی لے رہا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اتنا وقت بھی ضائع کرنا گوارا نہیں فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ان کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے۔ اگر میں چپل لینے جاؤں گا تو حکم میں تاخیر ہو جائے گی، تو آپ نے بغیر جوتی لیے ہوئے وہ شہزادے کے ساتھ آپ چل دیے۔ گرمی کا موسم تھا، بے تحاشا اور شدت کی گرمی تھی، تو حضرت امیر معاویہ وہ شہزادے کے ساتھ جب مدینہ المنورہ سے باہر نکلے، تو میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کی گرمی، ریت کی گرمی، وہ صحرا، وہ تپش، غضب کی گرمی تھی، اور آپ کے پیر میں چپل نہیں تھی، اور آپ وہ شہزادے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ شہزادہ سواری پر چل رہا ہے۔ جب آپ کے پیر جلنا شروع ہوئے، تکلیف ہونا شروع ہوئی، تو حضرت معاویہ نے وہ شہزادے سے کہا کہ آپ مجھے اپنی جوتی دے دیں یا مجھے اپنی سواری پر بٹھا لیں، تپش بہت ہے، ریت گرم بہت ہے، میرے پیر جل رہے ہیں۔ تو وہ شہزادے نے کہا اے غلام، تو نوکر ہے، میں شہزادہ ہوں، میں تجھے اپنی سواری پر نہیں بٹھا سکتا، اور تو اس لائق نہیں ہے کہ میری جوتی میں تجھے پہننے کے لیے دے دوں۔ میرے دوستو، حضرت معاویہ نے خاموشی سے سن لیا۔ کیوں کہ حضرت معاویہ کے والد بھی ابو سفیان مکہ معظمہ کے سردار تھے، لیکن انہوں نے خاموشی سے سن لیا۔ آپ وہ شہزادے کی سواری کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں، تپش کی گرمی، وہ صحرا، ریت گرم ریت، اور اسی ریت پر آپ پورے سر سے لے کے پیر تک آپ پسینے میں لبریز تھے، آپ گرد و غبار سے آپ کا جسم پورا گرد و غبار میں ملبس ہو چکا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا خیر۔ جب وہ شہزادہ پڑاؤ پر پہنچے، وہ شہزادے نے کچھ تحفہ ہدیہ دیا، اور حضرت امیر معاویہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر وہ تحفہ حاضر ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ کس طرح گئے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاویہ، جب تمہیں اس نے نوکر کہا، غلام کہا، تو تم واپس آ جاتے، تمہارے پیر جل رہے تھے تو تم واپس آ جاتے،
لیکن حضرت امیر معاویہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر جل رہے تھے، اگر میرا جسم بھی جلتا تب بھی میں واپس نہیں آتا، اس لیے کہ آپ کے حکم کے خلاف ورزی میں نہیں کر سکتا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ خیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت خوش ہوئے، لیکن میرے دوستو بات یہیں تک مکمل نہیں ہے۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال کی تھی، لیکن جب پورے 34 سال اس واقعہ کو گزر گئے اور حضرت امیر معاویہ دمشق کے خلیفہ بنے اور آپ نے اپنی افواج کو، آپ نے اپنی فوج کو، آپ نے اپنے لشکر کو روانگی دی کہ غازستان جائیں اور اسے فتح کریں۔ جب حضرت امیر معاویہ کی فوج غازستان گئی اور 3 مہینے کے بعد جب دمشق لوٹ کے آئی تو حضرت معاویہ کو لشکر کے سپہ سالار نے خوشخبری دی کہ غازستان فتح ہو چکا ہے اور قریب 6000 قیدی ہم نے قید کر لیے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے سپہ سالار سے کہا کہ تمام قیدیوں کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ تمام لشکر تمام قیدی جو تھے وہ حضرت معاویہ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ تو حضرت معاویہ نے تمام قیدیوں کو بغور دیکھا تو سب سے آگے وہی بادشاہ کا لڑکا شہزادہ تھا جو حضرت امیر معاویہ کو نوکر کہا تھا، غلام کہا تھا، اور حضرت معاویہ اس کے پیچھے دوڑے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ اور تحفہ لینے کے لیے، وہ سب سے آگے کھڑا ہوا تھا۔ خیر حضرت امیر معاویہ نے وہ شہزادے کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جایا جائے اور اس کی مہمان نوازی کی جائے اور تمام قیدیوں کے ہاتھوں کو کھول دیا جائے، ان کے پیروں سے بیڑیاں نکال دی جائے۔ 1 ماہ تک اس شہزادی کی حضرت امیر معاویہ نے خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد جب روانگی کا وقت آیا تو حضرت معاویہ نے وہ شہزادے کو دربار میں بلایا اور کہا میں نے تیری وجہ سے تمام قیدیوں کے ہاتھ کو کھول دیا، ان کی بیڑیوں کو کھول دیا اور 6000 قیدیوں کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ شہزادے کو آپ نے 10,000 درہم بطور ہدیہ دیا۔ تو وہ شہزادہ حضرت معاویہ کے اس اخلاق سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ وقت کا حکمران، یہ خلیفہ وقت اتنا مہربان کیوں ہے؟ خیر جاتے وقت اس شہزادے نے درباریوں سے پوچھا کہ آخر یہ آپ کے خلیفہ ہے کون؟ تو درباری نے کہا کہ اے شہزادے یہ جو ہے یہ معاویہ بن سفیان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، یہ ان کا نوکر ہے۔ جب جیسے ہی ان کا نام لیا کہ یہ معاویہ بن سفیان ہے اور یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے تو شہزادی کو یاد آیا کہ یہ تو وہی غلام ہے جس کو محمد رسول اللہ نے میرے ساتھ ہدیہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔
بڑا شرمندہ ہوا، بڑا پشیمان ہوا، نظریں جھک گئی۔ اس کے بعد شرمندگی کے ساتھ وہ شہزادے نے حضرت معاویہ سے کہا کہ کیا آپ وہی معاویہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرے ساتھ ہدیے کے لیے بھیجا تھا؟ تو حضرت معاویہ نے کہا میں وہی معاویہ ہوں۔ بڑا شرمندہ ہوا تو حضرت معاویہ نے کہا میں نے تجھے پہلے ہی دل سے پہچان لیا تھا، لیکن میں نے تجھے اپنی شناخت نہیں دی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تو کہیں شرمندہ نہ ہو اور تجھے ایسا نہ لگے کہ میں اس لیے تیرے ساتھ احسان کر رہا ہوں۔ جو تو نے میرے ساتھ برتاؤ کیا وہ تیرے مذہب میں تجھے سکھایا گیا ہوگا، لیکن میں جو برتاؤ کر رہا ہوں، میرا جو اخلاق ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے۔ تو نے مجھے نوکر کہا، تو نے مجھے غلام کہا، میں ضرور نوکر ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ بہت پشیمان ہوا اور زار و قطار رونے لگا۔ وہ اپنی نظر کو اٹھا نہیں رہا تھا اور اس نے ببانگِ دہل کہا کہ اے معاویہ آپ بڑے حوصلہ والے ہو۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے اس کردار سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ببانگِ دہل پورے دربار میں یہ اعلان کر دیا اور حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ آپ مجھے جلد مسلمان کر دیں، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اسی واقعات کو دیکھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے فرمایا تھا کہ تو میری امت کا بڑا حوصلے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لائق تعظیم ہے، اور ان کا کردار اور ان کا کریکٹر ایسا تھا کہ ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، لوگ متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں اپنے آپ کو رسول کا غلام کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول کا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور ہم سے ہماری بیوی متاثر نہیں ہے، ہم سے ہمارا بیٹا متاثر نہیں ہے، اور ہم گستاخی کرتے ہیں صحابہ کرام کی، ہم گستاخی کرتے ہیں صحابی رسول کی، ہم گستاخی کرتے ہیں اپنے بڑوں کی۔ میرے دوستو، گستاخی کرنے والوں سے میں کہوں گا پہلے اپنے کریکٹر کو دیکھ لیں، پہلے اپنے ایمان کو دیکھ لیں، کیا ہمارا ایمان اتنا مکمل ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ اخلاق ہیں کہ کوئی ہمارے اخلاق کو دیکھ کے کوئی متاثر ہو جائے، کوئی ہمارے اخلاق کو دیکھ کے، کوئی ہمارے کردار کو دیکھ کے ایمان لائے؟ جی نہیں۔ جب ہم نے یہ بات نہیں ہے، جب ہم نے کوئی اس طرح کی کوئی صفت نہیں ہے، کوئی وصف نہیں ہے، تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم علماء کی بات میں، علماء کے اختلاف میں زبان درازی کریں۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ ایمان افروز واقعہ آپ کے گوشے گزار کر دیا۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔